السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب بالا خاتون اور باقیوں کے ساتھ رائبہ لوسیا کے پاس موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے سالوں تک ہماری بیٹی کی دیکھ بھال کی یہ وہ رائبہ ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے ہاں، یہ ہم سے چرائی گئے ان تمام سالوں کی گواہ ہے، یہ سب کچھ جانتی ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں علاؤالدین کسی بھی طرح اس کی صحتیابی میں مدد کرو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے بابا میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ حلیمہ پوچھتی ہے کیا آپ کی بیٹی کا نام پوئینہ ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے جی ہاں، ہمیں رائبہ سب کچھ بتانے والی تھی لیکن اس ناگن صوفیہ نے اسے موقع نہیں دیا۔ حلیمہ خود سے کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لوسیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرا نام کیوں لیا؟ اس کا نام پوئینہ نہیں حلیمہ ہے۔ فاطمہ کہتی ہے انہوں نے ہماری بہن کو ہمارے سمیت سب کچھ بلا دیا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میری بیٹی جو کچھ بھی انہوں نے اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے پاس ہماری روح اور ہمارا دل ہے، وہ اسے کبھی نہیں بدل سکتی، بالکل پریشان نہ ہو۔ علاؤالدین کہتا ہے ہم جب دوبارہ ایک ساتھ رہیں گے تو ہم اسے سب کچھ یاد کروانے میں مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ لوسیا کے پاس بیٹھتے ہوئے حلیمہ علاؤالدین سے پوچھتی ہے کیا انسان کو سب کچھ بلایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں حلیمہ کو کچھ یاد نہیں، کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ بہت سے راستے تلاش کرتے ہیں مریم۔ حلیمہ پوچھتی ہے کیا سب کچھ بھول جانا ممکن ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے بالکل یہ ممکن ہے مریم، وہ دماغ سے کھیلتے ہیں، دیکھو فطرت میں طرح طرح کے زہر ہیں لیکن یہ سب قتل نہیں کرتے، کچھ آپ کی یادداشت بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب صوفیہ اسے بار بار پوچھا کرتی تھی کیا تم نے دوا لی، اور دوا نہ لینے کا بتانے پر وہ اس پہ غصہ کرتی تھی۔ اس خیال کے بعد حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے جیسے شربت کی وہ بوتلیں۔ علاؤالدین ایک دم سے پلٹتا ہے اور کہتا ہے بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو مریم، ماشاءاللہ تم بہت ذہین ہو، میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے ان کو معائنہ کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حلیمہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا میں ہی حلیمہ ہوں؟ باہر سے عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں سے کہتے ہیں درویشوں سے کہو شب قدر میں میرے مہمان بنے، بران تمام صدران کو میرے خیمے میں آنے کو کہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں سارگون اپنی ماں سے کہتا ہے ماں ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آج رات عثمان کی قوم کو ذبح کر دینا چاہیے، وہ پہلے ہی اس کا مستحق تھا۔ تو البائی کہتا ہے بالکل ٹھیک بات ہے۔ احسن بیگم کہتی ہے اب اگر ہم قتل عام کریں گے تو صرف کائی لوگ ہی نہیں بلکہ سردوں کے تمام مسلمان بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سارگون کہتا ہے ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ان سب کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں، پھر کس بات کا انتظار؟ ہم کیا عثمان کو مزید مضبوط ہونے دیں گے؟ احسن بیگم کہتی ہے کبھی نہیں، کل کے بعد ان زمینوں سے عثمان کا نام تک مٹ جائے گا، میں ہر چیز ترتیب دوں گی۔ اس لیے میں التوگا وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے شمن کا کہنا ہے کہ اولوگان تیزی سے صحتیاب ہو رہا ہے۔ تو احسن بیگم خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے یعنی کہ ہم مل کر عثمان کو ختم کریں گے۔ ادھر عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں ترکوں کے خلاف بچھائے گئے جال جو ہمیں الگ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگ برائی لیے ہوئے ہیں اور کتنے غدار موجود ہیں، آپ کو یہ بات جلد معلوم ہو جائے گی۔ تو ایک سردار کہتا ہے آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا عثمان صاحب، آپ کا شکریہ۔ پھر سردار ایاز کہتے ہیں یہ دور اندیشی کائی کو اس کے پرانے دنوں میں واپس لے آئے گی انشاءاللہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے اب تک کافروں پہ جو حملے کیے ہیں انہیں ہم نے بہت حیران کر دیا ہے، لیکن اب صرف ایک آخری حملہ باقی ہے۔ یوسف کہتا ہے حضور ہمیں حکم دیں، ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، جب کہ ہمارے ہاتھ ہوا میں ہیں، وہ تب سمجھیں گے جب مکے ان کے سینے میں چھید کر دیں گے، تب تک ہم چپکے سے اپنی چالیں چلیں گے۔ آخری اقدام اس سے پہلے کہ ہم کفار کے خلاف اٹھیں، ہماری فوجیں اور ترکمان سرداران کے سپاہی قرارگاہ میں متحد ہو جائیں گے، ہم ایک فوج بنیں گے۔ تو پہلے والا سردار کہتا ہے ہمارا ہر قبیلہ مختلف جگہوں پہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے منگولوں کو دیکھے بغیر اپنی فوج کو قرارگاہ میں جمع کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً آزادی آسانی سے حاصل ہونے والی چیز تو نہیں ہے، یہ مشکل ہوگا۔ اورحان کہتا ہے اگر مسئلہ ترکوں کی آزادی کا ہے تو صدران بغیر کسی غلطی کے اپنا فرض ادا کریں گے حضور، اب بس ہمیں حکم دیں۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارے لیے اس راستے پہ موت با عزت مقدر ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اورحان صاحب اپنے بہادر سپاہیوں کو ہم سے دور لیکن کافروں کے قریب سوریوگ کے مقام پہ آنے دو، ہم وہاں پہ اپنی خفیہ قرارگاہ بنائیں گے۔ ہم جب قرارگاہ میں متحد ہو جائیں گے تو ہم ایک فوج بنیں گے، ہم اپنا قبیلہ واپس لیں گے۔ قبیلے میں سارگون بہت غصے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ البئی اس کے پاس آ کر کہتا ہے عثمان کے لیے آپ کا غصہ اس زمین کو بھی جلا سکتا ہے جس پہ آپ قدم رکھے ہوئے ہیں، لیکن زنجیروں میں جکڑا ہوا غصہ بیکار ہے۔ سارگون اس سے کہتا ہے میں اس زنجیر کے ساتھ تمہارا گلا گونڈ دوں گا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو البئی کہتا ہے عثمان کی کھوئی ہوئی امید اور ایمان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، احسن بے کی غلطی کر رہی ہے، اب حملہ کرنے اور ان کی خوشیوں کو تباہ کرنے کا وقت ہے۔ یہ سن کر سارگون کہتا ہے عثمان آج اپنے خون میں ڈوب کے مر جائے گا۔ البئی پوچھتا ہے اپنی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سارگون کہتا ہے جنگ کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا البئی، جنگ ہوتی ہے۔ البئی کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ آنے دو، میں عثمان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو سارگون کہتا ہے میں جانتا ہوں تم صرف عثمان کو فرار کروانے کی صلاحیت رکھتے ہو، لیکن تم وہاں کام آ سکتے ہو، تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سارگون
سارگون چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ساتھ ہی بیگم ایک دم سے البائی کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو البائی کہتا ہے ہم آج رات عثمان کو مار ڈالیں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں صوفیہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہیرستو اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے تمام نشانات مٹا دیے ہیں۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کے خفیہ قبیلے کو پہلے ہی جانتی ہوں، میں جاؤں گی اور اس معاملے کو خاموشی سے خود سنبھال لوں گی۔ ہیرستو کہتا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ تو صوفیہ کہتی ہے یہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اس احمق کو زندہ رہنے دینا ہے، میں آج رات اسے مار ڈالوں گی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوغوت میں درویش ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ بالا خاتون بھی دیگر خواتین کے ساتھ بلندی پہ موجود ہوتی ہیں۔ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد سب لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ خواتین کو دیکھتے ہوئے حلیمہ بھی وہی عمل کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر سارگون سپاہیوں اور البائی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قبیلے میں عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ سپاہیوں نے مشروب پیش کرتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے سارگون کہتا ہے پیو عثمان پیو، یہ آخری چیز ہوگی جو تم پیو گے۔ سوغوت میں درویش مشغول ہوتے ہیں۔ ہولوفیرا اور حلیمہ غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ادھر عثمان صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سارگون نے عثمان صاحب پہ تیر تانا ہوتا ہے اور اسی لمحے اس کے سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی گزرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تیر پیچھے کر لیتا ہے۔ ادھر ذکر و اذکار پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ ادھر سارگون تیر چھوڑ دیتا ہے جو کسی کی پیٹھ میں جا لگتا ہے، مگر تیر مارنے کے بعد جب سارگون وہاں پہنچتا ہے تو وہ عثمان صاحب نہیں بلکہ صرف ایک پتلا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی پلٹتا ہے عثمان صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ذکر و اذکار کو دیکھتے ہوئے ہولوفیرا سلیب کا نشان نکالتی ہے اور اسے دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب منگولوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ان کے ساتھی بھی دعویٰ بول دیتے ہیں اور وہاں پہ منگولوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ سارگون کے ساتھ البائی بھی مزاحمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر ان کے سپاہی نہیں ٹک پا رہے ہوتے۔ لڑتے لڑتے سپاہی کے وار سے سارگون زخمی ہو جاتا ہے اور سپاہی جیسے اسے مارنے لگتا ہے البائی وہاں پہنچ کر اس کی جان بچاتا ہے اور اسے سارا دے کر کھڑا کرنے کے بعد نکل پڑتا ہے۔ ادھر ذکر و اذکار تیز ہوتا ہے، ادھر منگولوں کی لاشیں تیزی سے گرتے ہی چلی جاتی ہیں۔ 200 کے لیے گڑھا کھودنے والے منگول خود ہی اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ بالآخر وہاں سے تمام منگول مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف البائی سارگون اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کسی کا پاؤں رسی کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ایک نوکدار لکڑی ان کی جانب آ رہی ہوتی ہے، مگر صوفیہ کے بروقت تیر مارنے پر وہ اس جال سے بچ جاتے ہیں اور صوفیہ ان سے کہتی ہے میرا تعاقب کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔